چھوٹے بچوں کے دماغ کی نشو و نما نہایت تیزی سے ہو رہی ہوتی ہے اور اس نشو و نما میں والدین اور ارد گرد کے جو افراد ہیں خاص طور پہ ٹیچرز بھی ان کا رویہ بہت مددگار ثابت ہوتا ہے اور بڑا کروشل ہوتا ہے. لیکن وہ کون سی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے والدین اپنے بچوں کی ذہنی صلاحیت اور طاقت کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں؟ اس پر ہم بات کریں گے اور یہ پوچھنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پروگرام میں ماہر نفسیات طاہرہ ملک صاحبہ کو. السلام علیکم طاہرہ. وعلیکم السلام. تھینک یو فار جوائننگ اس. طاہرہ یہ بتائیں کہ وہ کون سی عادتیں ہیں, کون سی ایسی چیزیں ہیں جو پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں لیکن اصل میں وہ نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں بچے کی ذہنی صلاحیت کو؟ ہاں, اور اکثر وہ ان عادتوں میں پہلے میں بتاتی چلوں کہ وہ ہم جان بوجھ کے نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اکثر جب یہ پیرنٹس جو سن رہے ہیں یہ پروگرام, وہ یہ نہ سوچیں کہ وہ برے پیرنٹس تھے, وہ کبھی کبھی غلطی سے ہو جاتی ہیں. تو پہلی عادت جو یہ ہے جو اکثر میں نے دیکھا ہے وہ جان بوجھ کے نہیں ہوتی ہے, لیکن یہ کہ وہ اپنے بچوں کی فیلنگس کو ایکنالج نہیں کرتے. فار ایگزامپل اگر بچہ اداس ہے تو اسے کہتے ہیں خوش ہو جاؤ جلدی سے, اس میں کون سی اداسی کی بات تھی. اب ہوتا کیا ہے ان دا پیرنٹس ڈیفینس, پیرنٹس کو لگتا ہے کہ اس سے بچے کو بہتری فیل ہوگی, بہتر فیل ہوگا, لیکن اکثر بچے کو اداس رہنے دینا چاہیے اگر وہ اداس ہے. تو اگر آپ کا بچہ ٹیسٹ سے ڈرا ہوا ہے, صبح ٹیسٹ ہے, تو آپ یہ نہ کہیں کہ کوئی بات نہیں ہم نے بھی بہت ٹیسٹ دیے ہیں, ٹھیک ہوگا, سب ٹھیک ہوگا. آپ کہیں ہاں آئی کین انڈرسٹینڈ کہ تم پریشان ہو, کیونکہ ٹیسٹ ایک ایسی چیز ہے جو پریشان کرتی ہے. تو آپ اسمائل کر رہی ہیں اس پہ بہت, آپ نے میرا خیال ہے ایسی ایگزامپلس دیکھی ہیں. میں نے نہیں, ڈانٹ تو بڑی پڑتی تھی, ٹیسٹ برا ہو جاتا تھا, بڑی ڈانٹ پڑتی تھی, لیکن کبھی کبھی وہ یہ بھی کہہ دیتے, کبھی کبھی سمجھ جاتے تھے کہ شاید یہ ریزن تھا اس کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ میں رزلٹ ٹھیک نہیں آیا. بالکل. تو اس کے بعد جو بھی فیلنگ ہے, ڈر ہے, خوف ہے, خوشی ہے, کسی کو منیمائز نہ کریں کہ ایسے نہیں ایسے سوچو, اس کو تھوڑا کر کے نہ کریں, اس کو فیل کرنے دیں جو ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا اس کے بعد ذرا تھوڑا ڈفرینٹ جو ہے کہ کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو بچے کو کبھی بھی انکمفرٹیبل فیل نہیں ہونے دیتے کہ ہمارے بچے کو کوئی تکلیف نہ آئے. اگر کہیں اسکول شفٹ کرنا ہے, چینج کرنا ہے, تو آتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کا کیسے کریں, یہ کیسے ایڈجسٹ کرے گا. تو کبھی کبھی بچہ جب انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے تو وہ بہت اچھا اس کے لیے ہوتا ہے, اور وہ لائف کے نئے نئے چیلنجز کے لیے تیار ہوتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی اسکول ایسا ہے جس کی کارکردگی ٹھیک نہیں جا رہی ہے اور آپ بچے کو اچھے اسکول میں ڈالنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ یہ کر جائیں. ہر وقت بچے کو کمفرٹیبل, ہر وقت بچے کو آرام, یا مینٹل اس کو جو کچھ پیرنٹس اس طرح بھی ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو ٹینشن نہ ہو, پریشانی نہ آئے. اور اسپیشلی جو آج کل کی جنریشن کے پیرنٹس ہیں وہ بہت زیادہ اس معاملے میں کہوں گی گلٹی پیرنٹس ہیں ہم سارے, کہ ہم کہتے ہیں بچے کو تکلیف نہ ہو. ہاں, لیکن کئی دفعہ بچے کو تکلیف بھی اچھی ہوتی ہے. اب وہ تکلیف بہت وہ والی نہیں کہ اس کو سختی کرنا شروع ہو جائیں, انکمفرٹیبل, نیو انوائرمنٹس, نیا شہر, نیا اسکول, یعنی کہ تھوڑی سی پریشانی کبھی کبھی ٹھیک ہوتی ہے بچے کے لیے. ہاں اچھی, آگے جا کے اس کو کام آتی ہے. تیسرا جو ایک اور ہے کہ پرفیکشن ایکسپیکٹ کرنا. اب ایک بار پہلے شاید پروگرام میں بات ہوئی تھی, اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ بچوں سے ایکسپیکٹیشن رکھا کریں, بالکل لوز نہ چھوڑیں. لیکن پھر اس میں نے دیکھا ہے کچھ پیرنٹس پرفیکشن ایکسپیکٹ کرتے ہیں, امید کہ میرا بچہ بیہیویئر میں بھی بیسٹ ہو, میرا بچہ اسکول میں بھی بیسٹ ہو. بیہیویئر میں اسپیشلی میں نے بہت دیکھا ہے کہ کئی پیرنٹس صرف رشتہ داروں کی امبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے بچے کو پرفیکٹ بنانا چاہتے ہیں. وہ بچوں کی مینٹل اسٹرینتھ کے لیے اچھا نہیں ہے آگے جا کے. وہ بچے کو سیلف اسٹیم بھی کم کرتا ہے, اور ان کی اپنے اوپر اعتماد بھی کم ہو جاتا ہے آگے جا کے. بالکل صحیح. تو پرفیکشن, میرا بچہ بے مثال ہو, یہ ایسا امید نہ کریں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ایک اور جو پیرنٹس بہت زیادہ وہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنا خیال نہیں کرتے بچے کے سامنے. ماؤں نے تو بالکل خود کو چھوڑا ہوتا ہے نا, وہ تو ایک بچہ ہوتا ہے ان کا اور پھر وہ کہتی ہیں میری سب ٹائم میرا ڈیڈیکیٹڈ ہے صرف اسی کے لیے, اور جو تھوڑا بہت رہ جاتا ہے اس میں بھی پھر شوہر آ جاتا ہے یا باقی گھر والے آ جاتے ہیں, خود وہ رہ جاتی ہے بیچاری. بہت سارے وہ اکثر میرا بہت فیوریٹ یہ وہ ہے ورڈ ہے شوڈ, بہت سارے شوڈز آ جاتے ہیں نا, آئی شوڈ بی, مجھے ایسا کرنا چاہیے, تو مجھے ایک اچھی بہو, اچھی ساس, اچھی ماں, اچھی بہن, اچھی دوست. ایون میں نے کئی خواتین دیکھی یار دوست کا مسئلہ آ گیا, اب میں کیا کروں. تو آپ اپنے بچے کو ایک اچھا ماڈل پیش نہیں کر رہے کہ آگے جا کے وہ کس طرح مینٹلی اسٹرانگ ہوگا, کیونکہ مینٹل اسٹرینتھ کے لیے شفا بہت ضروری ہے, مینٹل ریلیکسیشن. بالکل صحیح. ویئر آپ کو پتہ ہو کہ میں کیسے ریلیکس ہو سکتی ہوں, یا کب مجھے اسٹریس کو چھوڑ دینا ہے, کن اسٹریسفل لوگوں کو چھوڑ دینا ہے. تو اگر ایک پیرنٹ اپنا یہ خیال نہیں کر رہا ہے تو آئی تھنک وہ بہت برا ہے اس کے لیے, بچے کے لیے, کیونکہ بچہ بھی آگے دیکھے گا. بچہ دیکھے گا کہ ماں جب اسٹریس میں ہوتی ہے تو وہ اسٹریس کو دبا کے یا رات کو سر درد کی گولی کھا کے یا ہمیں مار پیٹ کے ڈانٹ ڈپٹ کے بالکل اپنی اسٹریس نکالتی ہے, فرسٹریٹ ہو جائے گی. ہاں, اگر بچہ یہ دیکھتا ہے کہ جب, اور فادر کا بھی, فادرز بھی اسٹریسڈ ہیں, اگر بچہ یہ دیکھتا ہے کہ جب امی اسٹریسڈ ہوتی تھیں یا جن لوگوں سے امی ابو کو اسٹریس ہوتا تھا وہ ان کو عزت سے چھوڑ دیتے تھے, ان سچویشنز کو, ان لوگوں کو رسپیکٹفلی پیچھے ہو جاتے تھے, تو بچہ سیکھے گا آگے جا کے کہ کن کن چیزوں کو چھوڑنا اچھا ہوتا ہے مینٹل اسٹرینتھ کے لیے. ٹھیک ہے. یہ اس کے علاوہ جو اوور انٹیلیجنگ ہے آج کل ہمارے ہاں بچے, اس سے بھی بہت کمزور ہو جاتے ہیں مینٹلی. یہ جو ہم بہت زیادہ چیزیں لے کے دے دیتے ہیں بچے کو,
बहुत ज़्यादा खिलौने हैं बच्चों के पास, तो बहुत आपने कहा था मेरा ख्याल है कि कभी कभी बच्चों को बोर भी हो लेने दें। बिल्कुल। आपका ये जुमला है, ये मुझे याद आ गया कि अगर बच्चा कह रहा है मैं बोर हो रहा हूँ तो माँ बाप लग जाते हैं कि अब ये बोर ना हो। हाँ, अब इसको ये ले दें, अब उसको वो ले दें, अब इसको ये कर दें। ये ओवर इंडल्जिंग भी ना, ये मुझे पता नहीं कैसे आया, मेरा ख्याल है जब ये मटेरियलिस्टिक वो बढ़ा हमारा तो चीज़ें बहुत आने लगी सोसाइटी में लेने देने के लिए ना। हमारे पेरेंट्स अक्सर ये कहते हैं, हमारे पास तो वो एक गाड़ी होती थी और वो भी हमने इतनी संभाल के रखी होती थी, दूसरे भाई को नहीं देते थे कि अगर वो टूट जाएगी तो फिर हमारी वाली वो लेगा और फिर हमारे पास कुछ नहीं होगा। अब तो खिलौनों के अंबार है ना, अंबार लग गए हैं। हाँ, तो ये जो ओवर इंडल्जिंग कई दफ़ा ये भी बड़ी बुरी है। इससे भी अगेन बच्चा मेंटली स्ट्रांग नहीं होता, क्योंकि बच्चे को कमी में, चीज़ों की कमी में रहना नहीं आता है, और ज़िंदगी आगे चाहे पैसे वाइज या इमोशनली या अदर चीज़ों की कमी होती है। जॉब में आप जाते हैं, पॉलिटिक्स होती है, जॉब में आपकी जो सक्सेस होती है वो कम हो जाती है। अब बच्चे को पता ही नहीं है, क्योंकि उसको तो हमेशा चीज़ें अबंडेंस में मिली हैं, ज़्यादा मिली हैं। और ये सिर्फ उन पेरेंट्स की बात मैंने नहीं देखी शिफा जो अफोर्ड कर सकते हैं, मैंने कई उन पेरेंट्स में भी देखा है जो अफोर्ड नहीं भी कर सकते तो बच्चे को फिर भी चीज़ें अपनी जेब से बढ़ के लेके देते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सोसाइटी का भी मैम कसूर है, थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा आ गया है, लेकिन अपने बच्चे को ये स्ट्रांग होना सिखाएं कि बेटा ये चीज़ हम ले सकते हैं, बिल्कुल सही, ये चीज़ हम नहीं ले सकते हैं। अगर आपके पास लेटेस्ट कोई गैजेट नहीं है तो दैट्स ओके, बिल्कुल सही है। तो ये मेन प्रॉब्लम्स थी, ये वो गलतियां हैं जो पेरेंट्स गलती से कर देते हैं। हाँ। जानबूझ के नहीं, हमने गलती वर्ड यूज किया है, गलती से हो जाती है, कभी कभी गलतियां जानबूझ के भी की जाती हैं, लेकिन ये वो गलतियां हैं जो पेरेंट्स अनजाने में या गलती से कर देते हैं और फिर इनसे बच्चे सीख रहे होते हैं और उनका जो मेंटल जो भी हम उसको कहेंगे स्ट्रेंथ है वो मुतासिर होती है। कुछ तो रह तो नहीं गया हमारा? नहीं, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया ताहिरा, आपने बताया और हमें बड़ी क्लियरली वाज़ेह किया कि पेरेंट्स कौन सी गलतियां ना करें।